بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح شام کے اذکار میں سے ایک یہ بھی ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ لوگ اس اذکار کو صبح اور شام پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور ابھی جو ہم حدیث پڑھنے والے ہیں یہ حدیث اس دعا کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے۔ حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ وعن ابان بن عثمان قال سمعت ابی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات فیضرہ شیء۔ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، اور ان کے والد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد، کوئی بھی بندہ، یقول فی صباح، صبح کے وقت میں، کل یوم، ہر دن کے صبح کے وقت یہ کلمات کہہ لے، ومساء کل لیلہ، اور ہر رات کے شام کے وقت میں یہ کلمات کہہ لے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات، 3 مرتبہ، فیضرہ شیء، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی چیز اسے نقصان پہنچائے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آیا جاتا ہے۔ تو اس دعا کے ترجمہ بھی سن لیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے جس کے ذریعے زمین و آسمان، یعنی اس نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں ہے جو نقصان پہنچا پائے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ کلمات صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور حدیث میں اس کی فضیلت سنیے کہ کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں ہے کہ ان کلمات کو کہنے والے کو نقصان پہنچا پائے۔ تو صحابی فرماتے فکان ابان قد اصابہ طرف فالج فجعل الرجل ينظر الیہ فقال له ابان، تو حضرت ابان کو کیا ہوا تھا کہ ان کے انگلیوں میں فالج لگ گیا تھا۔ تو یہ جب حدیث یہ بیان کر رہے تھے تو ایک بندہ ان کے طرف دیکھنے لگا، فقال له ابان ما تنظر الیہ، تو حضرت ابان نے کہا کہ تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اما ان الحدیث کما یحدثک، حدیث ایسے ہی ہے جیسے میں نے سنا ہے ویسے میں بیان کر رہا ہوں، یہی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ بندہ اس لیے دیکھ رہا تھا کہ یہ دعا تو بتلا رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اس دعا کو پڑھنے والے کو، اور ان کے خود انگلیوں میں فالج لگا ہوا ہے، تو اس لیے وہ بندہ ان کے طرف دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت ابان سمجھ گئے اور انہوں نے بیان کیا وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْزِيَ اللَّهُ عَلَى قَدْرِهِ، حضرت ابان نے بتلایا کہ دیکھو میں نے اس دن یہ کلمات نہیں پڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر مجھ پر جاری کر دیا، اور وہ تقدیر کیا ہے؟ فالج کا انگلیوں میں لگ جانا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقدیر کو جاری کر دیا، اور میں نے اس دن یہ کلمات نہیں پڑھے تھے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کلمات کتنے مفید ہے اور کتنے ضرر سے بچانے والے ہیں، کہ صحابی نے اس دن ان کلمات کو نہیں کہا تو اس دن ان کو انگلیوں میں فالج لگ گیا۔ تو یہ کلمات کی فضیلت ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وابو داود وفی روایتہ لم تصبہ فجاءۃ بلاء حتی یصبح ومن قالها حین یصبح لم تصبہ فجاءۃ بلاء حتی یمسی، اور ایک روایت میں ہے کہ جو یہ کلمات پڑھ لے گا اسے کوئی بھی اچانک مصیبت پہنچنے والی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ مصیبت کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے جو اچانک نہیں آتی ہے، سلولی آتی ہے، اور ایک مصیبت ہوتی ہے جو فجاعت کہتے ہیں اچانک سے، یعنی ایک مصیبت ہوتی ہے جو اچانک سے پہنچ جاتی ہے۔ تو اچانک سے پہنچنے والی مصیبت نہیں اسے پہنچے گا تب تک جب تک شام نہ ہو جائے، یعنی صبح کو یہ جو کلمات پڑھے گا شام تک اس کو اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور جو اسے شام میں پڑھ لے اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی۔ تو یہ ان کلمات کی فضیلت ہے،
ان کلمات کو پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے، صبح و شام اس کو 3 مرتبہ کم از کم پڑھ لیجئے، فجر بعد اور مغرب بعد۔